محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد کتاب کا صفحہ نمبر 171 ہے، اور علامات قیامت میں سے یاجوج ماجوج کا اب تذکرہ چل رہا ہے۔ اس میں عنوان ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث اور اس دوسری تفسیر کے مابین مطابقت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو یہ حالت تھی کہ چہرہ مبارک سرخ تھا، اور یہ ارشاد فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب عن شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا وحلق۔ ترجمہ: لا الہ الا اللہ عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ رہا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج پر قائم شدہ صد یعنی دیوار اس طرح کھول دی گئی ہے، اور انگوٹھے پر انگلی رکھ کر اور گور حلقہ بنا کر دکھایا، یعنی یوں انگلی رکھ کے اشارہ کر کے یوں بتایا کہ اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ شارحین بخاری یعنی بخاری شریف کی شرح لکھنے والے جو محدثین ہیں، مثلا حافظ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے جو بات اجمالاً کہی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج قبائل کی اس تاخت و تاراج کے بعد جس کا ذکر ذوالقرنین کے ضمن میں آیا ہے، تاریخ میں ان قبائل کا پھر کوئی یادگار حملہ مذکور نہیں ہے۔ البتہ 7ویں صدی عیسوی میں ان کے لیے ذوالقرنین کی یہ روک بیکار ہو گئی، اور انہوں نے بحر حجر اور بحر اسود کے اس درے کے علاوہ جو ان پر بند کر دیا گیا تھا، بحیرہ یورال اور بحر خزر کا درمیانی راستہ پا لیا۔ نیز ادھر سد ذوالقرنین کی مضبوطی میں بھی فرق آنا شروع ہوا۔ اس طرح ذوالقرنین کے بعد اب یاجوج و ماجوج کے ایک نئے فتنے کا آغاز ہو چلا تھا، اور صدیوں سے ان خاموش اور فتنہ جو قبائل میں پھر حرکت شروع ہو گئی تھی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیا صادقہ میں یعنی سچے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ اگرچہ وہ وقت ابھی دور ہے جب قیامت کے قریب یاجوج و ماجوج کے تمام قبائل عالم انسانیت پر چھا جائیں گے، لیکن وہ وقت قریب ہے جب ذوالقرنین کے بعد ان کا ایک اہم خروج پھر ہوگا، اور وہ عرب کی طاقت اور فرمان روائی کی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اور اسی خروج کو اس طرح حصی طور پر دکھایا گیا کہ گویا دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دیوار گر کر منہدم ہو جانے والی ہے۔ چنانچہ زمانہ نبوی میں یہ وہ وقت تھا کہ ان قبائل میں سے چند منگول قبائل نے اپنے مرکز سے نکل کر قرب و جوار میں پھیلنا اور چھوٹے چھوٹے حملے کرنا شروع کر دیا تھا، اور آخر کار 6 صدی ہجری میں چنگیز خان ان کا قائد بن گیا، اور اس نے منتشر قبائل کو ایک جگہ جمع کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بیٹے اور قطائی خان نے ایک بے پناہ طاقت کے ساتھ اٹھ کر مغرب اور جنوب پر حملہ کر دیا، اور 686 ہجری میں آخر ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی عرب خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائیں گے کہ اب میں اپنی ایسی مخلوق کو نکالنے لگا ہوں جس کے مقابلہ کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جا کر جمع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکالیں گے جو ہر بلند زمین سے نکل پڑیں گے۔ ان کے اگلے لوگوں کا گزر بحیرہ تبریہ پر ہوگا تو وہ اس کو پی کر ختم کر دیں گے، اور جب ان کے پیچھے کے لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے معلوم ہوتا ہے کبھی یہاں پانی تھا۔ پھر بیت المقدس کے خمر پہاڑ پر پہنچیں گے اور اپنے قوت کے گھمنڈ میں کہیں گے ہم زمین والوں کو تو ختم کر چکے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ قتل کر دیں گے اور باقی چھپ جائیں گے۔ لو آؤ اب آسمان والوں کا بھی کام تمام کر دیں۔ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، قدرت ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کرے گی۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت کوہ طور میں محصور ہوگی، اور حالات بہت تنگ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ بیل کی ایک سری اتنی قیمتی ہو جائے گی جیسا کہ آج تمہارے نزدیک 100 دینار ہیں۔ اس تنگی کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی جماعت مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی۔ ان کی دعا سے یاجوج و ماجوج کے لوگوں کی گردنوں میں پھوڑے نکل آئیں گے، اور وہ سب کے سب ایک دم میں اس طرح پھول پھٹ کر مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتر کر آئیں گے
تو زمین پر کہیں بالشت بھر جگہ نہ ہوگی جہاں ان کے سڑے ہوئے گوشت کی بدبو اور سران نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی جماعت پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گی۔ وہ ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس زور کی بارش برسائیں گے کہ کوئی بستی، کوئی گھر نہ رہے گا، اور جنگل میں کوئی خیمہ نہ بچے گا جس میں بارش نہ ہو، یہاں تک کہ بارش تمام زمین کو آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول کے بعد 40 یا 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ یہ خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ شر اور فساد کا پھیلنا بھی شروع ہو جائے گا۔ خروج دخان، پانچویں علامت، خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ جہجہ کے بعد اور چند بادشاہ ہوں گے اور کفر اور الحاد، شر اور فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے وہ دھس جائے گا، اور انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا۔ وہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا۔ قرآن کریم میں اس دخان کا ذکر ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس آپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دخان کی علامت گزر چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس زمانہ میں ایک سخت قحط پڑا تھا جس کی شدت سے کفار زمین پر دھواں دیکھتے تھے۔ باقی حضرات کی رائے یہ ہے کہ قیامت کے قریب دھواں چھائے گا جو سب کو محسوس ہوگا۔ چھٹی علامت ہے قیامت کی مغرب سے طلوع آفتاب۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے یعنی بڑی علامات میں سے ایک بڑی علامت آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے، اور اس آیت شریفہ هل ينتظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، اس آیت شریفہ کیا لوگ ایمان لانے میں اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تیرا رب آئے، یا خدا کی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی آئے؟ اس آیت میں بعض آیات ربکہ سے آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس رات کی صبح کو آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا وہ رات نہایت دراز ہوگی، بہت لمبی ہوگی، یہاں تک کہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کوئی بڑا حادثہ ظاہر ہونے والا ہے، لہذا دعا اور استغفار میں سر بسجود مصروف ہو جائیں گے۔ اتنے میں آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع کرے گا، مگر اس میں روشنی نہ ہوگی، جیسے گہن کے وقت ہوتا ہے، اس قسم کا بے نور ہوگا، اور اتنا بلند ہو کر جتنا کہ چاش کے وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر اپنی قدیم عادت کے مطابق مشرق سے نکلتا رہے گا۔ تمام لوگ اس حالت کا مشاہدہ کر لیں گے۔ اس عظیم الشان نشان کے بعد نہ کسی کافر کا ایمان معتبر ہوگا اور نہ کسی گناہگار مسلمان کی توبہ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن تیرے رب کی ایک خاص نشانی آ جائے گی، یعنی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہو جانا، تو اس دن کسی شخص کو ایمان لانا نفع نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اور نہ اس شخص کو توبہ نفع دے گی جس نے پہلے سے توبہ نہ کی ہو۔ بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث صحیحہ میں تصریح ہے، یعنی وضاحت ہے کہ بعض آیات ربکہ سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع کرنا مراد ہے۔ تنبیہ: جس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا وہ وقت اس تمام عالم کے نزع اور جان کنی کے شروع ہو جانے کا وقت ہوگا۔ سور پھونکنے کے بعد تمام عالم کی پوری جان نکل جائے گی، اور جس طرح نزع اور جان کنی کے وقت ایمان اور توبہ معتبر نہیں، اسی طرح مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد کسی کا ایمان اور توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ پوری دنیا کی نزع اور جان کنی شروع ہو گئی ہے، اور وہ آخرت جو اب تک غیب تھی
اب وہ محسوس اور مشاہد ہو گئی، اور ایمان وہی معتبر ہے جو بالغیب ہو، مشاہدہ کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اب اللہ کا شکر ہے، بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ تو ہے ہی محفوظ انشاءاللہ تعالی، گناہ کرتا ہے تو توبہ کا موقع ہے، تو اس وقت یہ ہوگا کہ نیکی کرے گا تو نیکی بھی محفوظ ہے، گناہ کرے گا تو گناہ بھی اب محفوظ لکھا گیا، وہ توبہ سے مٹے گا نہیں۔ حق تعالی جل شانہ جب اس نظام کو درم برم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کی ابتدا اس عظیم الشان نشان سے ہوگی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کا کام اب انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور قیامت کے بارے میں انبیاء کرام نے خلق خدا کو جو خدا کا پیغام پہنچایا تھا وہ سب بجا اور درست ہے، اور وہ خبر اب آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ قرآن کریم کی صرف 2 ہی صورتوں کو پڑھ لیجئے، یعنی سورت اذا السماء انشقت اور سورت اذا الشمس کورت، جن میں اس امر کی پوری تفصیل ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان اور زمین کا نظام اور شمس و قمر اور نجوم و کواکب کا تمام نظام شمسی اور فلکی درم برم ہو جائے گا۔ 7ویں علامت قیامت کی دابت الارض کا نکلنا، زمین سے خاص قسم کا جانور۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دابت الارض کا نکلنا ہے، جو نص قرآن سے ثابت ہے۔ دابہ جانور کو کہتے ہیں، ارض زمین کو کہتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے۔ یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا اسی دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا۔ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پھٹے گا۔ ایک تو صفا اور مروہ مکہ مکرمہ میں جہاں سعی کرتے ہیں وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا تھا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مومنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشانی لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور حسب ارشاد باری تعالی وامتاز الیوم ایھا المجرمون، مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا، اور پورا امتیاز حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ 8ویں علامت دابت الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب مر جائیں گے اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔ 9ویں نشانی حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو ڈھانا۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر جمع کریں گے، وہ خانہ کعبہ کو ایک ایک اینٹ کر کے توڑ دیں گے۔ حدیث میں ہے لا یستخرج کنز الکعبۃ الا لا یستخرج کنز الکعبۃ الا ذو السویقتین من الحبشۃ، خانہ کعبہ کے امام مہدی علیہ السلام کے بعد جمع ہونے والے خزانہ کو چھوٹی پنڈلیوں والا حبشہ کا رہنے والا نکالے گا۔ آگ کا نکلنا، قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی، لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف لائے گی جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہوگا۔ یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی، جب شام کا وقت ہوگا اور لوگ ٹھہر جائیں گے تو یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی، اور جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہنکائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائیں۔
ان میں سے آخری علامت یہ ہے نارن تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم، ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر یعنی سرزمین شام کی طرف ہنکا کر لے جائے گی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ نہایت عیش و آرام سے گزرے گا، کفر اور بت پرستی پھیل جائے گی اور زمین پر کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ ہوگا۔ اس وقت قیامت قائم ہوگی اور اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ تنبیہ: اکثر احادیث میں خروج نار کو قیامت کی آخری نشانی بتایا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اول نشانی قیامت کی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف نکالے گی۔ ان دونوں روایتوں میں تطبیق، یعنی بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلی نشانی آگ ہے، تو دونوں روایتوں میں بظاہر اختلاف ہے، تو ان میں تطبیق اور جوڑ کی صورت یہ ہے کہ گزشتہ علامتوں کے اعتبار سے یہ آخری نشانی ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ اس علامت کے ظہور کے بعد اب دنیا کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی بلکہ اس کے بعد متصل نفخ صور واقع ہوگا، اس کو اول نشانی کہا گیا۔ یعنی ویسے دنیا کے اعتبار، نشانیوں کے اعتبار سے تو آخری نشانی ہے، لیکن قیامت شروع ہونے کی یہ پہلی نشانی ہوگی۔ 11واں باب ہے قبر میں عذاب و راحت اور فرشتوں کا سوال کرنا حق ہے۔ سورۃ مومن میں ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ پھر خدا تعالیٰ نے اس مومن کو ان لوگوں کی تدبیروں سے محفوظ رکھا اور فرعون والوں پر ما فرعون کے موذی عذاب نازل ہوا، جس کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جلائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ما فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی فرعون اور اس کے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، یہی قبر کا اور برزخ کا عذاب ہے۔ نمبر 2 سورہ نو میں ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کے سبب وہ یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ ان لوگوں کا قیامت سے پہلے آگ میں داخلہ سے مراد برزخ اور قبر کی آگ میں داخلہ ہے، جس کے یہ دلائل ہیں۔ فَأُدْخِلُوا میں حرف فا ہے جو اپنے ما قبل سے متصل ہونے پر دلالت کرتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ آگ میں داخلہ غرق ہونے کے متصل بعد ہوا۔ اغرقوا فادخلوا نارا، یہ فا جو آتا ہے اس کو عربی وہ اس میں خاص اصطلاح میں کہتے ہیں تعقیب بلا مہلت۔ تعقیب بلا مہلت، تعقیب کا مطلب ہے پیچھے آنا، تو یعنی یہ کام بعد میں ہوا لیکن بغیر وقفے کے متصل، پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا لیکن ہوا ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، ادخلو فعل ماضی کا لفظ ہے جو اس پر دلیل ہے کہ آگ میں داخلہ ہو چکا ہے۔ نمبر 3 قبر میں عذاب اور راحت اور فرشتوں کے سوال کے بارے میں احادیث متواتر ہیں اور کثیر صحابہ سے منقول ہیں، مثلا حضرات عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، زید بن ثابت، انس بن مالک، برا بن عازب، تمیم داری، ثوبان، جابر بن عبداللہ، حذیفہ، عبادہ بن صامت، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو امامہ، ابو دردہ، ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و عنہم، ان اتنے حضرات سے روایات ہیں۔ پھر ان سے بے شمار لوگوں نے روایت کیا ہے۔ چند ایک احادیث یہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سے پھر جاتے ہیں اور وہ ان کی جوتیوں کی چاپ سنتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ان کا نام منکر اور نکیر ذکر ہے، جو اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ان صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟
جو مومن ہوتا ہے وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا تو اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ وہ مومن دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا، اور جو کافر یا منافق ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ ہی نقلی دلیل کو اختیار کیا، یعنی نہ تو نے خود سوچا سمجھا اور نہ اہل حق لوگوں سے کی اتباع کی تو نے۔ اور اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے جس سے وہ چیخ مارتا ہے، جو سوائے انسانوں اور جنوں کے آس پاس موجودہ مخلوق تمام جانور سنتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دوران کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدکا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ ناگہاں سامنے 5 یا 6 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان قبر والوں سے کون واقف ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا کہ میں واقف ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ زمانہ شرک میں۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ان قبروں میں آزمائش کی جاتی ہے، اور اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں اللہ وہ تم کو بھی سنوا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر سے گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو بڑی مشکل چیز پر عذاب نہیں دیا جا رہا کہ ان سے پرہیز مشکل ہو۔ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیاں لگاتا تھا۔ تنبیہ: فرشتوں کے سوال اور عذاب و راحت کے سلسلہ میں جب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں میت دفن ہو یا اس کے اجزاء موجود ہوں، خواہ وہ اجزاء اکٹھے ہوں یا متفرق ہوں، اور خواہ اصلی شکل میں ہوں یا مثلا جل کر کسی شکل میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور خواہ وہ خشکی میں ہوں یا پانی میں ہوں یا درندے کے پیٹ میں ہوں، اور خواہ میت کے تمام اجزاء ہوں یا صرف ایک خلیہ ہی ہو۔ نمبر 2، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی روح کو اس کے ٹھکانے اور مستقر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہیں ہوتے ہوئے روح کا تعلق اپنے مادی جسم یا اس کے اجزاء کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر مردے یا اس کے اجزاء بلکہ ایک ہی خلیہ پر اگر فقط وہی ہو، عذاب اور راحت کے جو حالات گزرتے ہیں روح ان کو محسوس کرتی ہے۔ تنبیہ: ہم ایک مادی اور حصی عالم میں رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں عالم خواب کا تجربہ ہے جو مادی نہیں ہے۔ آدمی پر عالم خواب میں بہت سے حالات گزرتے ہیں، لیکن پاس بیٹھے ہوئے بیدار شخص کو اس کا کچھ علم نہیں ہوتا اور وہ ان کو محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارے اس مادی اور حصی عالم سے مختلف ایک اور عالم ہے جو عالم برزخ کہلاتا ہے۔ جیسے سویا ہوا شخص باوجود کہ اس کا جسم عالم مادی میں ہوتا ہے عالم خواب میں چلا جاتا ہے، اسی طرح وفات پانے والا شخص باوجود اس کے کہ جسم کے اجزاء عالم مادی میں ہوتے ہیں عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے سوئے ہوئے شخص کا جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن عالم خواب میں اس پر گزرنے والے حالات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح میت کا جسم ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن عالم برزخ میں اس پر گزرنے والے حالات کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور دیکھ نہیں سکتے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کسی پر عالم برزخ کو منکشف فرما دیں، کھول دیں، تو وہ شخص عالم برزخ کے حالات کو دیکھ لے گا۔ جیسا کہ عذاب قبر کی وجہ سے میت کی چیخ جانوروں کو سنوا دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر میت کے اجزاء اور خلیے کسی جانور کے پیٹ اور جسم میں ہوں اور میت پر عذاب ہو تو جانور پر کچھ اثر نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خواب کی مثال ہے۔ جیسے خواب کو بندہ ڈرونا خواب دیکھ رہا ہے اور آپ کے ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر اثر ہو رہا ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو اس کی وہ کیفیت اٹھنے کے بعد بھی اس پر وہ خوف طاری رہتا ہے۔ تنبیہ نمبر 4، بعض مردوں کو اپنے جسم یا اس کے اجزاء کے علاوہ برزخی جسم بھی دیے جاتے ہیں اور ان پر عذاب اور راحت کے حالات گزرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اپنے مستقر میں اپنے اصلی مقام میں رہتے ہوئے
روح کا تعلق دونوں جسموں سے قائم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے پیٹ کمروں کی طرح پھولے ہوئے تھے، جیسے کمرہ ہوتا ہے بڑا، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں، یعنی جو سود کھانے والے لوگ تھے یہ وہ ہیں۔ تنبیہ نمبر 5، حدیث میں جو یہ آیا کہ قبر کے عذاب کو جانور سنتے ہیں، تو اس پر بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تو بدکا تھا، لیکن ہم کسی جانور کو کافروں کے قبرستان میں بھی بدکتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اب اگر قبر کا عذاب جانور سنتے ہیں تو قریب قریب جانور تو ہوتے ہی ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ کیوں نہیں بدکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں فقط اتنا ہے کہ جانور اس کو سنتے ہیں، جبکہ یہ ہوتا ہے کہ چیخ و پکار کی کچھ آواز ان تک پہنچتی ہے جس سے ان کے معمولات میں کچھ فرق نہیں آتا۔ چیخ و پکار کی پوری شدت ان تک بھی نہیں پہنچائی جاتی، اور حدیث کے واقعہ میں تعلیم امت کی غرض سے جانور پر چیخ پکار کی اصل شدت ایک آن کے لیے ظاہر کر دی گئی، جس سے وہ بدک گیا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ شور شرابہ تو کانوں میں پڑتا ہی رہتا ہے، لیکن